السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں عثمان خان آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ لے کر حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں رمضان اور روزوں کے مسائل کے تعلق سے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ جناب خالد جمیل مکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، آپ کا استقبال ہے ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں سوالوں کے سلسلے کو۔ پچھلی نشست میں ہم نے تراویح کے تعلق سے کچھ باتیں کی تھی، آج بھی تراویح کے تعلق سے کچھ مسائل شیخ محترم سے جانتے ہیں۔ شیخ محترم، کیا تراویح کے اندر قرآن کا مکمل کرنا ضروری ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت یہ باعث ثواب ہے۔ جی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم سے ایک حرف کی تلاوت کی جی، تو اس پر ایک نیکی، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ آپ نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم یہ تیسرا حرف۔ یہ فضیلت ہے قرآن کریم کی تلاوت کا۔ ایسی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ جو لوگ قرآن روانی کے ساتھ، فراٹے کے ساتھ جو پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہو گئے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ باعث اجر اور ثواب ہے۔ جی، لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں قرآن کریم کا ختم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جتنا ممکن ہو سکے اپنی نمازوں میں یا غیر نماز میں، جس قدر بھی آپ کو سہولت ہے اس اعتبار سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جتنی ہی زیادہ آپ تلاوت کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ عموماً جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت سے دور رہتے ہیں اور پھر رمضان مبارک مہینہ انہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جی، تو اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلو کم سے کم اس مہینے میں جب نیکیاں بے شمار تعداد میں ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں حد درجہ اضافہ کر دیتا ہے، تو لائیے کہ کم سے کم ایک بار قرآن کریم کا نماز تراویح کے اندر ختم کر دیا جائے۔ تو ایسا ان کا سوچنا ایک اچھی سوچ ہے وہ، اور اس پر انشاءاللہ وہ ثواب پائیں گے۔ لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ نہیں لازم ہے تو ایسا درست نہیں ہے، اور اسی لزوم کی بنیاد پر بہت سارے مسائل آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ لوگ بہت رفتار کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ شیخ محترم، تلاوت کی بات آئی ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے۔ تراویح کی نماز میں قرآن ختم کرنا ایک الگ چیز ہے وہ۔ دوسری بات، رمضان میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس رمضان میں میرا قرآن ختم ہو جائے، یا یہ شاید میرے خیال سے لوگ ضروری سمجھتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کو ختم کرنا ضروری ہے اس رمضان میں، ہر روزے کے اعتبار سے ایک پارہ پڑھنا، یا کئی لوگ 2 3 بار قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا ضروری ہے کہ رمضان کے اندر قرآن کو ختم کرنا ہی چاہیے؟ میں بھی پہلے شروع میں ایسا ہی سوچتا تھا اور بڑا مایوس ہوتا تھا کہ جب میرا قرآن ختم نہیں ہوتا رمضان کے دنوں میں تو دل میں بڑی مایوسی محسوس ہوتی کہ میرا قرآن ختم نہیں ہوا رمضان میں۔ تو کیا ایسا ضروری ہے کہ قرآن کو ختم دیکھیے، کرنا؟ ایسا رمضان سے اس قرآن کریم کا تعلق اس حد تک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے میں اسے نازل کیا ہے۔ اب آدمی کی یہ خواہش رہتی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، برکت کا مہینہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ مطلوب چیز ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ نہیں اب وہ ختم کرے۔ اس ختم میں بہت سارے لوگ یہ سوچ کر کے کہ قرآن کا رمضان مبارک مہینے میں ایک بار ختم کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، حالانکہ وہ مطلوب نہیں ہے۔ اسی لیے تلاوت کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک تلاوہ لفظیہ اور ایک تلاوہ حکمیہ۔ جی،
تلاوت لفظی اسے کہا جاتا ہے کہ لفظ لفظاً انسان قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھے، اور تلاوت حکمی یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے اور تدبر کرے۔ جی تو یہ تدبر کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت حکمی کرنا، یہ اس تلاوت سے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اب کوئی آدمی قرآن کریم یوں ہی ایسے پڑھتا رہے اور کچھ نہ سمجھے جی تو اسے ثواب تو ملے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا وہ ثواب اسے ملے گا، لیکن سمجھ کر کے تدبر کر کے جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کو ثواب زیادہ ہوگا۔ تو قرآن کریم کا اس تراویح کی نماز میں یا رمضان المبارک مہینے کے اندر ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے، جس قدر بھی انسان کو سہولت کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر تلاوت کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ اسے بڑا اجر دینے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے شیخ محترم نے کتنی ہی بہترین بات بتائی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے۔ ناظرین، قرآن صرف نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم اس سے سمجھیں، اس سے تدبر کریں اور اس کے ترجمے کو جانیں، اور ہم اور آپ کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ صرف ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں چلے جائیں، پڑھ رہے ہیں مسلسل پڑھے جا رہے ہیں لیکن کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہے، اسے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن سے ہمیں غور و فکر حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کے تعلق سے شیخ محترم نے ہمیں بتائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آئیے ناظرین، شیخ محترم سے ہمارے اگلے سوال کا جواب جانتے ہیں۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال تراویح کے تعلق سے ہے۔ جی بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ 3 دن 10 دن تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر جب میں نے دیکھا تو قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ صرف یعلمون اور تعلمون مجھے سمجھ میں آ رہے تھے۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ایسے اماموں کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ دیکھیے، قرآن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ جی کوئی آدمی جب اس کی تلاوت کرے تو تلاوت سے پہلے اس کے آداب کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا ہیں۔ جی جہاں بہت سارے آداب ہیں، انہی آداب میں سے ایک ادب اسے تمہل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر، اور اگر وہ غور و فکر کر سکتا ہے، اس میں جاننے والا ہے تو وہ غور و فکر بھی کرے جی اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کرے۔ اللہ نے اسی قرآن مجید کے اندر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ جی اور آپ کے سامنے وہ حدیث بھی آئی ہوگی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تھی، جی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی، روایت جی، ہے، بالکل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں یہ آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ تو اس میں راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ کی قرات تو اتنی لمبی ہی تھی، آپ کا قیام اور سجود اور قومہ، یہ ساری چیزیں آپ کی لمبی تھی، جی اور جس بھی آیت سے آپ گزرتے اسے آپ غور و فکر کرتے، بالکل۔ جنت کے، اللہ کے انعامات کی اور دیگر چیزوں سے جب آپ کی تلاوت کا گزر ہوتا جی تو وہاں پر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، جی اور عذاب کی آیتوں سے جہاں پر آپ گزرتے تو وہاں پر عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ اب اگر کوئی یوں ہی فراٹے کے ساتھ آدمی پڑھتا چلا جا رہا ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یعلمون تعلمون ہی صرف سمجھ میں آ رہا تھا، جی ہاں، اور ظاہر سی بات ہے آج بہت سارے مساجد میں ہوں، کہ کچھ لوگ 3 دن کے اندر قرآن ختم کرتے ہیں، کچھ جگہوں پر 7 دن کے اندر، یعنی ایسا سب لوگوں نے حصہ بنا لیا ہے، اور بعض مساجدوں میں باقاعدہ آپس میں ان لوگوں کی جو ہے وہ روٹیشن گیم رہتی ہے جی کہ ہمارے یہاں 3 دن میں ختم ہوں گے تو پورے شہر کے پورے محلے کے لوگ اس مسجد میں جا کر کے 3 دن کے اندر تراویح میں قرآن کریم سن کر کے اس کے بعد وہ تراویح سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ جی کچھ لوگ جن کو یہ نہیں حاصل ہوتا ہے وہ لوگ دوسری مسجد میں جہاں پر 7 دن میں قرآن کریم ختم ہونے کا ہوتا ہے جی وہاں جا کر کے وہ 7 دن میں فارغ ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کا ایسا ہے کہ یہ 3 دن میں فارغ ہو جائیں، اس کے بعد رمضان بھر میں فری رہیں گے۔ جی جو تجارت اور بزنس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خاص حق طور سے ادا یہ کر، ساری چیزیں تاجروں کے لیے ہاں، ہی یہ ہوتی ہے۔ تاجروں کے لیے، ان کے ہوں، فکر میں ایسا لوگوں نے اہتمام کیا۔ جی تو قرآن کریم کے ساتھ یہ بے عزتی ہے، اس کی گستاخی ہے۔ جی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نبی کو کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، جی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں کان قراءتہ مدّا، جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ٹھہر ٹھہر کر کے ہوتی تھی. بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. یعنی اب آپ تلاوت کرتے تو آپ ٹھہرتے. جی یوں ہی ایسی ایک سانس میں دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ سورۃ الفاتحہ ایک ساتھ کے اندر پڑھ جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وصل کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے آدمی کو تو وہ جی. قرآن کریم کے ساتھ گستاخی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جی حکم دیا. جزاکم اللہ خیر. شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قرآن کریم کے تعلق سے ہماری بہت ہی اہم رہنمائی فرمائی ہے. ناظرین کرام، دیکھا آپ نے شیخ محترم نے ہمیں بتایا قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے. ناظرین ہمارا آپ کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے قرآن کی بے عزتی ہوتی ہے. اور پھر ایک بار میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم سوائے قرآن صرف عربی متن پڑھنے کے علاوہ اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ پڑھیں. بھلے ہی آپ پورے رمضان میں ایک ہی پارہ پڑھ پائیں، لیکن اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس باتوں کو سمجھیں، قرآن کی ان آیات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور پھر ان باتوں پر عمل کریں. یہ زیادہ بہتر ہے. ناظرین فی الحال وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے اور جانیں گے شیخ محترم سے کچھ اور اہم مسائل کا حل. آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم جلد حاضر ہوں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عثمان خان وقفے کے بعد وعدے کے مطابق ایک بار پھر حاضر ہوں لے کر پروگرام مسائل رمضان. ہماری بات چل رہی ہے تراویح اور قرآن کی تلاوت کے تعلق سے. آئیے شیخ محترم سے پوچھتے ہیں ہمارا اگلا سوال. شیخ محترم حفاظ کرام شاید زیادہ ضروری سمجھتے ہیں قرآن کو ختم کرنا رمضان میں، تو ان کے لیے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ اگر ضروری اس طور پر سمجھتے ہیں کہ ان کا مراجعہ ہو جائے، جی جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ ہر رمضان میں جبریل امین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے تھے. بالکل. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ انہیں قرآن کریم سنایا ہے. جی جو قرآن کریم کا یہ مدارسہ یہ ہمیشہ رہنا چاہیے. جو اب رمضان المبارک مہینہ چونکہ فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس طور پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے جبریل امین کو سناتے تھے، اگر کوئی حافظ قرآن جی یہ سمجھتا ہے کہ سنائیں تاکہ اس کا ایک مراجعہ مکمل ہو جائے، ساتھ ہی رمضان میں اس کو ثواب بھی حاصل ہو جائے. جی اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو متطلبات ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ ملحوظ رکھتے ہوئے یہ عمل اگر کرتا ہے تو پسندیدہ عمل ہے اور اسے کرنا چاہیے. اگر اس نیت سے کہ مراجعہ ہو جائے، مراجعہ نہ کرنے کے بنیاد پر بہت سارے حفاظ کرام ہیں جو قرآن کریم پڑھنا بھول گئے ہیں. جی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن یہ کھلے ہوئے اونٹ سے زیادہ یہ بھاگنے والا ہے. جی جیسے اگر اونٹ کو آپ کھول دیں تو وہ کب کہاں چلا جاتا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. جی اور قرآن اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو یقیناً آپ بھول جائیں گے. اسی لیے اس کا تجربہ ہر آدمی کو ہے. جی جو صورتیں جنہیں یاد ہیں ان صورتوں کو اگر وہ دہراتا نہیں ہے تو قرآن جی تو وہ صورتیں بھلا جائے. بلکہ یہاں بھول جانا کہنا بھی ایک طرح سے منع ہے. اللہ کے وسلم کہتے ہیں قرآن بھلا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ. جی ہاں، ایک بھول جانا یہ اور بڑا جرم ہے. کوئی آدمی اگر قرآن بھول جائے، جی اسے بھلا دے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، گنہگار ہے. بلکہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ بھلا دیتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سے اس آدمی کا تعلق نہیں ہوتا، اور تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر، اس کا مدارسہ اور مراجعہ نہ ہونے کی بنیاد پر قرآن جی بھول جاتا ہے. تو آدمی کے لیے چاہیے کہ اس کا مراجعہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور حفاظ کے لیے تو بہت حد درجہ ضروری ہے کہ وہ حافظ قرآن ہیں، انہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. جو ہے جزاکم اللہ خیرہ. ناظرین کرام، دیکھا آپ نے شیخ محترم نے ایک بہت ہی اہم بات بتائی ہمیں یہاں پر کہ قرآن مجید کا مراجعہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو کتنا بھی قرآن یاد ہو، بھلے ہی ایک سورہ ہی کیوں نہ یاد ہو، آپ اسے پڑھتے رہیں. کیونکہ اگر آپ اسے پڑھنا چھوڑ دیں گے، جو بہت ہی محنت سے آپ نے یاد کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے آپ کو بھلا دے گا. ناظرین آئیے شیخ محترم سے ہمارا اگلا سوال پوچھتے ہیں. شیخ محترم
کیا تراویح کسی ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے، ایسا ضروری ہے، یا کسی اور الگ جگہ پر الگ الگ امام کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آدمی کو اختیار ہے، اگر آدمی چاہتا ہے تنہا اگر پڑھنا جی تو تنہا ہی پڑھ سکتا ہے۔ اس کی جماعت وہ واجب جماعت نہیں، اس طریقے سے فرض نماز کی جماعت یہ واجب جماعت ہے، جی اس میں آدمی کو اختیار ہے، اگر آدمی چاہے تو تنہا اسے ادا کر سکتا ہے، بالکل، اگر چاہے مسجد میں کہیں اگر باجماعت تراویح کی نماز اگر ہو رہی ہے تو وہاں جا کر کے آدمی وہ نماز ادا کر لے، اگر کہیں آدمی کسی دوسرے امام کے پاس جا کر کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں اس سے بھی اختیار ہے، لیکن ایک امام کے ساتھ پڑھنا یہ اس کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہوتا ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی امام کے ساتھ مکمل اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو اسے قیام اللیل کا اسے ثواب ملتا ہے، تو یہ ثواب اسے حاصل ہوگا۔ ایک امام کے پیچھے، ہاں جی، ایک امام کے پیچھے پوری مکمل کی تو اسے پورے نہیں مکمل مطلب ایک دن اگر کوئی آدمی اگر کوئی رہا تو اسے قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ جی تو ایک امام کے ساتھ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آدمی کے اختیار میں ہے جو۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، اب تراویح کے تعلق سے ہماری خواتین کے مسائل آتے ہیں، جی جی، کیا ہماری خواتین بھی تراویح مسجد میں آ کر پڑھ سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اگر کوئی عورت، چونکہ یہ حکم مردوں اور عورتوں کو سب کے لیے حکم ہے، جی جو عبادات ہیں عبادات میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو جس طریقے سے مرد کے لیے قیام اللیل ہے اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی قیام اللیل ہے۔ بالکل، مرد حضرات مسجد میں آ کر کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، عورتیں بھی مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ کنڈیشنز اور حالات ہیں جو بالکل، ان حالات کی پیش نظر وہ آئیں گی۔ لیکن آپ ایک بات جان لیجئے کہ عورتوں کے لیے افضل نماز وہ ان کا اپنے گھر کے اندر ہے، جی لیکن اگر کہیں ایسا اہتمام ہے اور تمام تر انتظامات ہیں، سہولیات ہیں، پردے کے ساتھ وہ ادا کر سکتی ہیں تو ایسا کر سکتی ہیں۔ جی البتہ وہ یاد رکھیں کہ اگر جسے آنے میں گھر سے نکلنے میں اگر اختلاط ہوتا ہے، وہاں کوئی اور مضائقہ ہے انہیں آنے میں، تو ان کے لیے گھر بہتر ہے، اپنے گھر کے اندر وہ تراویح کی نماز کو ادا کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ عام طور پہ ممبئی میں کافی جگہ پر خواتین کا تراویح کا انتظام ہوتا ہے الحمدللہ۔ جی جی، شیخ محترم، کیا خواتین اپنے گھر کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کر سکتی ہیں؟ ایک خواتین امامت کرے، جسے عام طور پہ حافظہ بھی ہوتی ہیں بہت ساری خواتین، تو وہ جو حافظہ ہیں وہ امامت کرے اور وہ دوسری خواتین ان کے گھر کی خواتین یا آس پڑوس کی خواتین جمع ہو کر ایک گھر میں تراویح کی نماز کا اہتمام کرے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی بے شک کر سکتی ہیں، فرض نماز کی جماعت کی انہیں اجازت ہے، جی بس یہ اتنا یاد رہے کہ خواتین کی جو امام ہوگی وہ امام ان کے صف کے درمیان ہوگی۔ اب کوئی عورت اگر وہ حافظہ ہے اور قرآن کریم اور سناتی ہے جی تو وہ پڑھ کر کے سنا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی آواز گھر سے باہر نہ جائے، جی بالکل، ہاں گھر سے باہر نہ جائے۔ اسی لیے ایک صحابیہ ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ جی کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے بیڈ روم میں نماز پڑھنا تمہارے گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، جی تمہارے گھر میں نماز پڑھنا تمہارے برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، جی تمہارے گھر میں نماز پڑھنا تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، جی تمہارا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا تمہارے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کس بنیاد پر؟ یعنی یہ پردے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ حد درجہ کوئی احتیاط کرے جو ہے بالکل، اور پردے میں رہ کر کے وہ نماز پڑھے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ امامت اگر کرائے گی حافظہ تو اس کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ مرد حضرات جو بغل کے ہوں وہ لوگ سن پائیں جو۔ تو یقیناً اگر فرض نماز کی اجازت ہے تو یہ تو نفلی نماز ہے، جی وہ پڑھ سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ محترم بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، شیخ محترم نے ہمیں بتایا خواتین کے لیے ان کے گھر میں ہی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، مسجد میں آ کر وہ نماز اگر اہتمام ہے، باقاعدہ پردے کا اہتمام کیا گیا ہے تو مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے ان کا گھر زیادہ بہتر ہے۔ آئیے ناظرین، شیخ محترم سے جانتے ہیں ہمارے اگلے سوال کا جواب۔ شیخ محترم، قرآن کی تلاوت کے آداب کیا ہیں؟ کوئی بھی عبادت اس کی ادائیگی کے بہت سارے شروط ہوتے ہیں، جی اور ان شروط کے مطابق جب وہ عمل میں آتے ہیں تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ بھرپور اجر دیتا ہے۔ جی اسی لیے آپ
دیکھیں گے کہ کسی بھی عبادت کے لیے سب سے عظیم شرط کیا ہے؟ نیت، نیت، بالکل، یعنی وہ عمل خالص لوجہ اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو، جی بالکل، دکھانے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، بتلانے کے لیے نہ ہو، اس میں تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے اس عبادت کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک عبادت ہے۔ اس بالکل، عبادت کے اندر بھی چاہیے کہ ہمیں اخلاص کو لانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، کہ ہمیں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اخلاص کو برتیں۔ اگر اخلاص نہیں رہا تو کسی بھی عبادت و بندگی کا کوئی بھی اجر ہمیں نہیں ملنے والا ہے۔ تو قرآن کے آداب میں سب سے پہلے اس ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نیتیں خالص کر لینی چاہیے۔ دوسرا ادب اس کے ساتھ یہ ہے کہ آدمی طہارت اور پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے۔ جی آدمی ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، جو ہے اس کا جسم پاک ہونا چاہیے، اس کا لباس پاک ہونا چاہیے، اور ایسی ہی جس جگہ وہ تلاوت کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، پاک اور مناسب جگہ ہونی چاہیے۔ جی اسی لیے قرآن کریم کو ایسی جگہوں پر لے جانے سے منع کیا گیا جہاں پر اس کی بے حرمتی ہو سکتی ہو، یعنی قرآن لے کر کے آپ ایسے شہروں میں یا ایسے ملک میں سفر نہ کریں جہاں پر اس کی بے حرمتی ہو سکتی ہو۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا یہ تیسرا ادب ہے، وہ ادب یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہ میں تلاوت کرے جہاں پر مقام سنجیدہ ہو، صاف ستھرا ہو، گندگی اور نجاست نہ ہو، یا وہاں ایسا نہ ہو کہ برائیاں ہو رہی ہوں اور اسی میں قرآن کریم کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، جو ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے، حالت پاکی میں پڑھنا چاہیے، اور ایسی جگہوں پر نہیں پڑھنا چاہیے جو جگہ ناپاک ہو یا نجس ہو، غیر مناسب ہو، یا قرآن کی وہاں پر بے حرمتی ہو۔ جی قرآن جب آدمی شروع کرے تو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، جی یہ اس کی آداب میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، شیطان رجیم سے پناہ مانگ لیا کریں۔ ایسے قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا، کہ اسے بہت ہی ترتیل کے ساتھ، تمہل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا۔ اور اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے بتلایا تھا، جی بالکل، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قراءتہ مدّا، کہ آپ کی قرأت ٹھہر ٹھہر کے یعنی کھینچ کر کے آپ پڑھا کرتے تھے، جو ہے۔ ایسی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں کہ آپ بہت زیادہ ٹھہرتے تھے، وقف کرتے تھے، جو ہے یعنی آپ ایک آیت پڑھتے پھر اس کے بعد ٹھہرتے، پھر اس کے بعد، اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر کچھ علامات تراقیم ہیں، جو ہے یعنی کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، ان سب چیزوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرنی بھی چاہیے، جو ہے جی ورنہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کے بارے میں دو غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایک کو لحن جلی کہا جاتا ہے اور ایک کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ یہ کس میں ہے جانتے ہیں؟ یہ تلاوت میں، جی ہاں، یعنی تلاوت میں یہ غلطیاں واقع ہوتی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن خفی یعنی مجہول پڑھتا ہے، حالانکہ اسے معروف پڑھنا چاہیے، مجہول پڑھتا ہے، تو اس طریقے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا کسی الفاظ کی ادائیگی میں اگر اس سے کوئی شیخ مطلب جی مجہول اور معروف کی ایک ایک مثالیں میں چاہوں گا آپ سے، ہاں تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی، جیسے الحمدللہ رب العالمین، جی تو یہاں ہا کے نیچے بھی ہم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین، تو اسے معروف کہا جاتا ہے۔ اور مجہول کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جی یعنی ہاں کے نیچے سے عموماً لوگ پڑھتے ہیں، جی تو یہ معروف اور مجہول کا مسئلہ ہے، اسے غلطی کہا گیا ہے، اسے لحن خفی کہا گیا۔ اگر ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، جی لیکن اگر لحن جلی کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی ایسی جگہ ٹھہر گیا جہاں ٹھہرنا منع ہے، جی جیسے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تو یہاں لا تقربوا الصلاۃ پر ٹھہرنا درست نہیں ہے، جی بلکہ یہ پوری آیت ایک ساتھ پڑھنی ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، سکارا، کہ تم نماز کے قریب
مت جاؤ جب تم سکران کی کیفیت میں ہو۔ اب یہاں ٹھہر گیا قاری اور اس کے بعد دوسری آیت پڑھتا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اسے سمجھ میں آیا کہ یہ آیت الگ ہے اور یہ آیت الگ ہے۔ یہ لہنیں جلی ہے اور اس سلسلے میں جو ہے آدمی گنہگار ہوتا ہے جو ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ شیخ محترم، بہت ہی اہم معلومات قرآن کے تعلق سے آپ نے ہمیں فراہم کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ ناظرین کرام، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی عمر اور صحت میں اضافہ عطا کرے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ عطا کرے۔ ناظرین، فی الحال وقت ہے آپ سے وداع لینے کا، سوالات اور بھی ہیں، انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ وداع لیتے ہیں کہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور نئے سوالوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، رکھیے اپنا خیال، دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام مسائل رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔